نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. 2-3 دن سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے، جو ہمارے ملک پاکستان ہے، اس کے صدر عالی نے جو ہے ایک اعلان کیا ہے کہ خطباء کو اور ائمہ حضرات کو تقریر کرنے کی جب وہ خطبہ پڑھتے ہیں تو حکومت کی طرف سے جو ہے لکھ کے دیا جائے گا، اور جو موضوع اس کو دیا جائے گا خطیب کو تو وہی پہ وہ تقریر کریں گے اور خطبہ دیں گے. کیا یہ ہمارے ملک کے اس کے متحمل ہے یا ہماری روایت یہ چلی آ رہی ہے؟ تو بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ہماری روایات نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی روایات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ ہیں، اور خلافت راشدہ اس کو کہا جاتا تھا. پھر یہ خلافتیں بدلتی رہی، خلافت عثمانیہ تک یہ کوئی روایت نہیں تھی، بلکہ آزادانہ طور پر جو ہے خطبہ بیان کرتے تھے. اور پھر مغل بادشاہ ساتھ جو ہے ہندوستان میں اگرچہ بادشاہت تھی، اس بادشاہت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ خطبہ اس کو دیا جاتا نہیں تھا، اور خطبہ اسی طرح آزادانہ طور پہ خطبہ دیا کرتے تھے. تو لہٰذا اسی طرح جیسے پاکستان کے آئین میں بھی یہی ہے، اور یہ آئین کے مخالف بھی نہیں ہے کہ بھائی آزادانہ طور پہ جو ہے خطبہ دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ یہ سعودی عرب میں جو ہے مملکت سعودیہ میں جو ہے ایسا ہی دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک اسلامی مملکت ہے، تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پاکستان سعودیہ پہ جو ہے قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ملک، اس ملک کا آئین اسلامی آئین ہے، لیکن اس ملک میں جو اسلامی شقات ہے اکثر پہ عمل نہیں ہو رہا. اسلامی شق جو ہے یہاں پر یہ ہے پاکستان میں کہ یہاں پر سود نہیں ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ بھائی سود نہیں ہونا چاہیے یہ، لیکن یہاں سود ہوتا ہے، اور حکومت وقت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ سود کو ختم کیا جائے. اور ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر جو اسلامی قوانین ہے یا اسلامی دفعات ہے یا تعزیرات ہے، جیسے اسلام کی چاہت ہے اس طرح وہ نہیں ہوتے ہیں. اور سعودی عربیہ کی اگر آپ بات کر لیں تو وہاں پر زنا پر سنسار کیا جائے گا، اور وہاں پر قصاص ہے، اگر کسی کو آپ نے قتل کیا تو اس پر آپ قتل کیا جائے گا. اسی طرح جتنی بھی تعزیرات ہے وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنا محکمہ ہے، یہاں پر وہ کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر سعودیہ پر آپ نے قیاس کرنا ہے تو پہلے وہ قوانین کو یہاں لاگو ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ کہیں کہ جیسے کچھ اسلامی مملکتوں میں اس طرح ہے کہ خطبہ کو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کو موضوع دیا جاتا ہے، تو اسی موضوع پہ وہ تقریر کرتے ہیں. تو پھر ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جتنے بھی آئین میں اسلامی شق ہے تو اس پر اسی طرح عمل ہو، اور اسلامی مملکت اس بنیاد پر ہو تو اس میں خطبہ یہ بھی برداشت کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جتنے بھی اسلامی شاعر ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہاں مدارس کے لیے تکلیف ہے، یہاں جو
اسلامی نظریے والے کہلاتے ہیں، اس کے لیے حکومت وقت قسم قسم کے اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو لہٰذا یہ ملک اس کے متحمل نہیں ہے۔ جس طرح سے پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ ملک، اسی طرح چلنے دیا جائے تو اس میں ہماری خیر ہوگی، اور بزرگوں کی یہی رائے ہے۔